بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جادوگرنی کا واقعہ سنائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی عورت کون تھی اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیوں کروایا تھا اور اس کو کیا سزا دی گئی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی، اور جیسے جیسے اسلام کو سربلندی ملتی گئی ویسے ویسے یہودیوں کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے نقصانات پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی، اور جب وہ ہر قسم کی سازشوں سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنی چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے بدترین کام کا سہارا لیا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے لبید بن عاصم نامی جادوگر کی مدد لی۔ لبید نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول بڑھایا اور کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس پر موجود بال مبارک حاصل کر لیے۔ اس کے بعد لبید بن عاصم نے ان میں کئی گرہیں لگا کر پھونک دیا اور اسے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو لبید کی بہنوں نے کیا تھا۔ جادوگری میں لبید کی بہنیں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھیں، اور لبید نے تو بس اتنا کام کیا کہ ان بالوں کو لے جا کر کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے کہ آپ نے وہ کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت بھی متاثر ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھی جانے سے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک جادو کی یہ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر تکلیف کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے وہ بات اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی، مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 2 آدمی حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ اس طرح انہوں نے اپنی گفتگو سے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ جادو والے بال فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کنویں کے اندر گیا اور اس نے پتھر کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال مبارک نکالے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو تلاوت کرتے جاتے
اور ساتھ ساتھ گرہیں بھی کھولتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیوں نہ اس بدبخت یہودی یعنی لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت اور صحت عطا فرما دی ہے، اور بے شک اللہ کے یہاں بڑا سخت عذاب موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی لبید بن عاصم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنے چہرے سے یہ ظاہر ہونے دیا۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک ذات تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا اخلاق تھے۔ آپ بھی کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں، اور اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور